ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا، لیکن پڑھنا آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتی ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتی ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتایا کہ طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے کمالات، سورت فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ ایک بار رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآن سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورت فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورت فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورت اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی خاص نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے
کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیو کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جیز حاجات کی خواہش کی ہے، آئے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔